الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ہم کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب اس باب میں کہ مخلوق کی پیدائش کیوں کر ہوئی، اس میں ہم باب پڑھے تھے فرشتوں کا باب۔ آج ہم نے حدیث نمبر 3212 پڑھنی ہے۔ ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت، تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھ رہے تھے، انہوں نے مسجد میں شعر پڑھنے پر ناپسندیدگی فرمائی تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت یہاں شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تم نے نہیں سنا تھا کہ حسان کفار مکہ کو میری طرف سے جواب دے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کر؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے سنا تھا۔ تو اب جیسے شعر پڑھنے کو اچھی چیزیں عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے، نہ ہی شاعروں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، مگر کچھ ایسے شعر و شاعری ہوتی ہے جس کو حضور کے ہاں بھی خاص مقام حاصل تھا، جیسا کہ حضرت حسان جو شاعری کرتے تھے اور جب قریش کے مقابلے میں آپ کو حضور فرماتے تھے کہ ان کو میری طرف سے جواب دے، تو آپ حضور کی شان بیان کرتے تھے اور ان کی حجب بیان کرتے تھے، ان کی ان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کا بیان کرتے تھے اپنے شعروں کے ذریعے سے، اور حضور کی تعریف بیان کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ شعر و شاعری جس میں اچھی باتیں ہوں وہ جائز ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ نعتیں ہو گئی، حمد ہو گئی۔ اسی طرح سے اب دیکھیں کوئی بھی ایسی شاعری ہے، فار ایگزامپل علامہ اقبال کی شاعری لے لیں، یعنی جس میں علم و حکمت بھری باتیں ہیں، کوئی بھی لغویات نہیں ہیں، تو وہ شعر و شاعری نہ صرف جائز ہے بلکہ حضور نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے، بلکہ حضور نے خود فرمایا حضرت حسان کو کہ میری طرف سے ان کو جواب دے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 3213۔ ان سے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین مکہ کی تم بھی حج کرو، اور یہ فرمایا کہ ان کی حج کا جواب دو، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ تو دیکھیے نہ صرف حضرت حسان سے یہ فرمایا کہ ان کفار کو میری طرف سے جواب دو، یعنی شعر کے ذریعے سے، بلکہ بھی فرمایا کہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں، جبریل تمہاری پشت پہ کھڑے ہیں۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے وہ غبار میری نظروں کے سامنے ہے، موسیٰ نے روایت میں یوں زیادتی کی کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے سوار فرشتوں کی وجہ سے جو غبار خاندان بنو غنم کی گلی سے اٹھا تھا۔ تو یہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ اسی روایت میں انہوں نے مزید فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام نہ صرف ان کی پشت پہ تھے بلکہ ان کے ساتھ آنے والے فرشتے بھی تھے، یعنی ان کے ساتھ کئی سارے فرشتے بھی موجود تھے۔ ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وحی آپ کے پاس کس طرح آتی ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کئی طرح سے آتی ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے تو کبھی گھنٹی بجنے کی آواز کے ذریعے نازل ہوتی ہے۔ جب وحی ختم ہو جاتی ہے تو جو کچھ فرشتے نے نازل کیا ہوتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ وحی اترنے کی یہ صورت میرے لیے بہت دشوار ہوتی ہے۔ کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو کچھ کہہ جاتا ہے میں اسے پوری طرح یاد کر لیتا ہوں۔ تو حضور سے اس بارے میں پوچھا جاتا تھا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو کس طرح سے آپ کے پاس آتی ہے، کس ذریعے سے آتی ہے؟ تو کیا فرمایا کبھی تو فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کبھی گھنٹی کی آواز آتی ہے، اور پھر اس پہ وحی یعنی جو بھی آیتیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں اور آپ ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور پھر کہیں وحی پہ فرمایا کہ انسانی شکل میں یعنی مرد کی شکل میں فرشتہ آتا ہے اور وہ بھی کچھ وحی بیان کرتا ہے، کچھ آیتیں بیان کرتا ہے اور آپ اس کو
ذہن نشین فرما لیتے اور پھر وہ صحابہ سے بیان فرما دیتے۔ حدیث نمبر 3216۔ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو شخص کسی چیز کا بھی جوڑا دے تو جنت کے چوکیدار فرشتے اسے بلائیں گے کہ فلاں اس دروازے سے اندر آ جا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ تو کیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ فرشتے اسے، جو چوکیدار فرشتے ہیں جنت کے دروازوں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ اسے بلا بلا کے کہہ رہے ہوں گے کہ تو اس دروازے سے اندر آ جا۔ نہیں، ہر دروازے سے اس کی پکار ہوگی، اس کو کہا جا رہا ہوگا کہ تو اس دروازے سے اندر آ جا اور اس جنت میں داخل ہو جا۔ اگلی حدیث سنتے ہیں، اس میں حضرت عائشہ کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھی، یعنی کہ آپ وہ مخلوقات نبی کریم سے انہوں نے فرمایا دیکھ سکتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی، نہیں جیسے کہ فرشتے کا آنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے تھے، حضرت عائشہ کی نگاہوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے جو ہے حضرت عائشہ کو سلام کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام جنہیں آسمانوں سے اتر کے سلام کریں تو ان کی کیا شان ہوگی۔ تو حضرت عائشہ کی شان بھی بہت بلند ہے، تو فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 36 سے پڑھنا ہے۔ اس سے پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ کسی کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلی دو آیتوں میں کس چیز کا بیان پڑھا تھا لاسٹ ٹائم؟ ہاں جی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے مردوں کو ان پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی اور ان کی حقوق کی نگرانی کرتے ہیں، اور جی اگر کوئی عورت تم میں سے سرکشی کرے تو اسے سمجھاؤ، اور مطلب کہ ان کو مارو نہیں، لیکن ان کو اپنی خواہوں سے علیحدہ کر دو۔ اگر وہ تمہاری بات مانتے ہیں تو ان پہ پھر مارنے کے لیے مطلب بہانے تلاش نہ کرو۔ اور اگر میاں بیوی کے تعلقات آپس میں بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک آدمی عورت مطلب بیوی کی طرف سے اور ایک خاوند کی طرف سے بٹھا کے آپس میں صلح کی کوشش کرو۔ بالکل ایسے یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جیسے کہ پہلے سمجھایا جائے، اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جائے اگر کوئی ایسی عورت کی طرف سے اگر کوئی خرابی ہے۔ پھر دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ بستر الگ کر دیا جائے، اور بالکل لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ جب کچھ بھی اور راستہ باقی نہیں بچتا، اور اس کی طرف یہ اوائڈیبل ہے، جانا نہیں چاہیے اگر جب تک کہ وہ کھلی سرکشی، کوئی کھلے ایسے راستے پہ نہ چل پڑے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب تک کہ وہ کوئی جو ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسی سرکشی نہ ہو جائے، تو پھر جو ہے اس طرف جانا ہے۔ البتہ یہ کہ معاملات سے پہلے ہی سلجھ جاتے ہوتے ہیں، جو شریف عورتیں ہوتی ہیں یا جو بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں وہ انہی سے ہی، بے رخی سے ہی، اس سے ہی جو ہے سیدھے راستے پہ آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ضروری نہیں عورت کی طرف سے کوئی خرابی ہو، مرد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر تعلقات بگڑ رہے ہیں تو پھر ان کے آپس کے خاندان کے لوگ اس کو سلجھائیں گے۔ آج ہم نے آیت نمبر 36 پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ
بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور تم عبادت کرو اللہ کے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور نہ شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں سے وَالْيَتَامَى اور یتیموں سے وَالْمَسَاكِينِ اور محتاجوں سے وَالْجَارِ اور ہمسایوں سے ذِي الْقُرْبَى قرابت والے وَالْجَارِ اور ہمسائے الجنوبی اجنبی والصاحبی بالجنبی اور پاس بیٹھنے والے ہم مجلس وابن السبیل اور مسافر وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت یعنی کنیز یا غلام ہے ان اللہ بے شک اللہ لا يحب دوست نہیں رکھتا من کانا اس کو جو ہو مختالا فخورا اترانے والا بڑائی مارنے والا تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ماں باپ کے ساتھ احسان برتاؤ قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتہ دار سے اجنبی ہمسائے سے پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور ان لونڈے غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں احسان کا معاملہ رکھو یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ تو اس میں آلموسٹ ہر چیز ہی کلیئر ہے کہ جو ہے سب احکام بیان کرنے کے بعد سب شریعت کے احکام جو ہم نے پیچھے کافی سارے پڑھے بیان کرنے کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو یعنی نہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ اس کی صفات میں اور نہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے اس کا کسی کو بھی شریک نہ سمجھا جائے وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ہماری پکار سننے والا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی عطا فرمانے والا نہیں ہے تو ہر چیز میں جو ہے واحد ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ پھر کیا فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو نیک برتاؤ کرو قرابت دار کہتے ہیں رشتہ دار کو رشتہ داروں کے ساتھ پھر اس کے علاوہ مسکینوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ ان سب کے ساتھ یتیموں کے بارے میں ہم پہلے بھی کافی ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ اچھا احسان کرنا چاہیے اور اگر برا کیا تو اس کا کتنی سخت سزائیں ہیں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ پھر اس کے علاوہ کون پڑوسی رشتہ دار اور اجنبی ہمسایہ یعنی کہ جو پڑوسی ہے وہ بھلے آپ کا رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے سب کے ساتھ اور اس کے علاوہ پہلو کے ساتھی کے ساتھ پہلو کے ساتھی کس کو کہتے ہیں متن میں الصاحب بالجنب فرمایا گیا ہے جس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہے اور ایسا شخص بھی جس سے کہیں کسی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے مثلا آپ بازار جا رہے ہوں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ چل رہا ہو یا کسی دکان پر آپ سودا خرید رہے ہوں اور کوئی دوسرا خریدار بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہو یا سفر کے دوران بھی کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہو یہ عارضی ہمسائیگی بھی ہر مہذب اور شریف انسان پر ایک حق عائد کرتی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اسے تکلیف دینے سے مجتنب رہے۔ تو اب کیا ہے کہ جو آخری چیز ہم نے پڑھی ہوئی تھی پہلو کے ساتھی کے ساتھ پہلو کے ساتھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا ساتھی ہے فار ایگزامپل میں بھی آپ کے ساتھ کوئی آفس میں کام کرنے والا کولیگ ہو کوئی ساتھ رہنے والا ہو سفر میں آپ کسی کے ساتھ جاتے ہوں روز مطلب آپ کا پکا وہ ہمسایہ نہیں ہے لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ آنے جانے والا مسافر ہو کہیں آپ کی کسی سے ملاقات ہو جائے تو ایسا شخص بھی آپ کا وقتی طور پہ آپ کا ساتھی ہے پہلو کا ساتھی کہا جاتا ہے اسے اس کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسافر سے اور لونڈے غلاموں سے جو بھی آپ کے قبضے میں ہیں یعنی جو کم تر ہیں ان سب کے ساتھ احسان رکھا جائے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کہ مغرور ہوں اپنی بڑائی مارتے ہوں یعنی اب وہ بڑائی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شخص یہی نہ سمجھے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے وہ کسی کا شکر ہی نہ کرنا چاہے ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہو بہت مغرور ہو یا یہ کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا اپنے غلاموں کے سامنے یا جو بھی اس سے کم تر لوگ اس کے انڈر ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ ہو سکتا ہے بہت ہی برا ہو تو اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا لا یحب یعنی محبت نہیں رکھتا اللہ بالکل ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو کہ کون ہیں مختالن فخورا یعنی اترانے والے بڑائی مارنے والے تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورحمۃ للعالمین آپ کی خاص صفت ہے کہ آپ عاجزی کرنے والے تھے اور آپ نے عاجزی ہی کو پسند فرمایا عاجزی کرنا متقی لوگوں کا پرہیزگار لوگوں کا جو ہے ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے
اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے والا، عاجزی کرنے والا، نہ صرف اللہ کے آگے بلکہ لوگوں کے آگے بھی بہت زیادہ عاجزی کرتے تھے ہمارے نبی کریم۔ تو ان کا جو رویہ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ جیسے کہ قریش کے لوگ تھے جنہوں نے سخت غرور کیے، جیسے ابو جہل ہو گیا، اور اسی طرح سے کئی سارے جو ہے قریش کے قبیلے کے لوگوں، پھر ان کا انجام بھی برا ہوا۔ اور جس نے بھی جو ہے غرور کیا، جو قرآن میں بھی جگہ جگہ مثالیں موجود ہیں، فرعون ہو گیا، نمرود ہو گیا، بہت سارے مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور آج ہم نے دنیا میں بھی دیکھی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو پچھلے دوروں میں گزر چکے، جو مغرور کرنے والے تھے، ان کا کیسا انجام ہوا ہم سب نے دیکھ لیا۔ تو انسان مٹی سے بننا ہے، ویسے بھی انسان کو غرور کرنا زیب نہیں دیتا۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ سب کے ساتھ اچھا بہترین برتاؤ رکھے، اور جو ہے فخر و غرور سے باز رہے۔ آیت نمبر 37، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ الذين يبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ويأمرون اور حکم کرتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ويكتمون اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم جو انہیں دیا ہے، اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینہ عذاب جو کہ ذلت والا ہے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اب دیکھیے اسلام پسند فرماتا ہے عاجزی کو، اور اس کے ساتھ جو ہے سخاوت کو بھی پسند فرماتا ہے کہ کھلے دل سے خرچ کیا جائے، جو اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کیا جائے، لوگوں کو وہ دی جائیں۔ اظہار سے مراد یہ نہیں ہے کہ شوشہ کی جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تک وہ یعنی دیا جائے، لوگوں کے سامنے یہ نہ ہو کہ انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا اور فقیر بن کے بیٹھا ہو۔ تو کیا فرمایا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کہ کنجوسی کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو دینے میں کسی بھی معاملے میں کنجوسی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی نہ صرف خود کنجوسی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی منع فرماتے ہیں، نہ یعنی نہ صرف خود اللہ کے راستے میں دیتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ نہ دو۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے فضل کو چھپانا یہ ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا کہ اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا۔ مثلاً کسی کو اللہ نے دولت دی ہے اور وہ اپنے حیثیت سے گر کرے، یعنی فار ایگزامپل اب اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اپنا رہنا اچھا کھا بھی سکتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مخلوق کو بھی بہت سارا دے سکتا ہے، لیکن وہ ایسا رہ رہا ہے بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اپنا فضل سے نوازا ہے، لیکن وہ بالکل ہی میں بھی فقیرانہ زندگی گزار رہا ہو، نہ اپنی ذات، نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، نہ بندگان خدا کی مدد کرے، نہ نیک کاموں میں حصہ لے۔ تو کیا ہے، یعنی وہ کسی طرح سے ظاہر ہی نہیں کرتا کہ اس کے پاس کچھ ہے، کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دیا، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور نہ ہی کسی نیک کام میں حصہ لیتا ہے۔ لوگ دیکھے تو سمجھے کہ بیچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے، یعنی ایسا جو کرتا ہے تو وہ اللہ کے ناشکری میں آتا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے جو اپنا فضل دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس میں جائز طور پہ، یعنی اس میں بھی دیکھیے کہ اس میں بہت زیادہ اسراف نہیں کرنا۔ اسراف اس کو کہتے ہیں کہ حد سے بڑھ جانا، اپنی چادر سے بڑھ کے جو ہے کرنا۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ اتنے حیثیت نہیں رکھتے لیکن اس سے بڑھ کے جو ہے دکھاوا کرتے ہیں ہر چیز میں، تو اور پھر قرضے ان پر پڑ جاتے ہیں، اس سے بھی منع فرمایا ہے، اور اپنی حیثیت سے نیچے گرنے سے بھی منع فرمایا نہیں۔ جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اس سے اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اور جتنے بھی نیک کام ہیں اس میں آپ حصہ لیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو۔ تو حدیث یہیں تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ وہ نعمت بندے پر نظر آئے، یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس اور مسکن، اور اس کی داد و دہش، ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔ یعنی کہ جتنی آپ کو اللہ نے دیا ہے، انسان کو اس کے مطابق جو ہے
اتنا پہننا، کھانا پینا، اس طرح کا رہنا جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اس سے پھر اللہ کو وہ شکر ادا کرے اس زندگی پر جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ جیسے الحمدللہ ہم جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی اپنے بندوں پر فضیلت دی ہے، ہمیں کھانے پینے رہنے کو دیا ہے، پھر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو ان سب چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو نبی کریم نے بھی کیا فرمایا کہ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ انسان پر اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ تو یعنی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنا جو ہے ظاہر ہونا چاہیے، نہ صرف آپ پہ ہو بلکہ آپ اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کریں، اور اللہ کے بندوں کی بھی اس سے مدد کریں، اور جتنے نیک کاموں میں آپ اس سے خرچ کر سکتے ہیں اتنے نیک کاموں میں بھی آپ اس سے خرچ کریں۔ لیکن اس میں پھر جو ہے دو طرح کی ہیں لوگ جو کہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے وہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 38۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ والذین ينفقون، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رعاء الناس دکھاوے کو لوگوں کی، ولا یؤمنون اور نہیں ایمان لاتے، باللہ و بالیوم الآخر اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان اور ہو جس کا شیطان، لہو قرینا اس کا ساتھی، فساء تو برا ہے، قرینا ساتھی۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ تو اس میں ایک ایکسٹینشن تو انہیں پچھلی آیت میں پڑھی کہ جو شخص جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے بھی کم تر اور بدتر حالت میں رہتا ہے، لیکن دوسرا وہ شخص ہے جو کہ اپنا مال کس لیے خرچ کرتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے بہت سارا ایک تو اسراف بھی کر رہا ہے، بہت سارا خرچ بھی کر رہا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے وہ کوئی صدقہ خیرات بھی ایون کر رہا ہے، تو وہ سب بھی دکھاوے کے لیے ہے، یا وہ جو بھی مال خرچ کر رہا ہے وہ سب کیا ہے؟ دکھاوا ہے، ایک لوگوں کا دکھاوا ہے، لیکن اس کا اندر سے کوئی دلی ایمان نہیں ہے کہ اللہ اس کو اس پر اجر دے، یا یہ کہ آخرت کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے۔ ایسے کئی سارے لوگ ہیں، ایتھسٹ بھی ہو سکتے ہیں، کئی سارے لوگ جو کہ محض اپنے دل کے سکون کے لیے شاید خرچ کرتے ہوں، لیکن ان کا اللہ پہ کوئی اجر یا اللہ تعالیٰ سے کسی اجر کی امید ان کی وابستہ نہ ہونا ہی ہے آخرت سے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ بھی اس طرح سے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا یہ جو دکھاوا ہے یہ ان کو کوئی بھی یعنی نفع نہیں دے گا۔ پھر کیا ہے کہ ان کا ساتھی شیطان ہے جو کہ برا ساتھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا مال جو بھی خرچ کریں وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے اپنے ذات پہ خرچ کریں یا اہل و عیال پہ، تو اس میں ایک اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، ایک شکر کا طریقہ ہے وہ بھی، کیونکہ اگر نہ خرچ کیا جائے اپنے اہل و عیال پہ تو ایک ناشکری ہے، لیکن اس میں ریا جو ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آپ مال خرچ کریں تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، بھلے خود پہ کریں یا بھلے اپنے اہل و عیال پہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں۔ آیت نمبر 39۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور کیا ان کو، لو آمنوا اگر وہ ایمان لاتے، باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور یوم آخرت پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ اور وہ خرچ کرتے اس سے جو انہیں دیا ہے اللہ نے، وکان اللہ اور ہے اللہ بہم علیما ان کو خوب جاننے والا۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ تو اب دیکھیے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی لوگوں سے ایک چھوٹا سا کلمہ ہی مانگتے تھے، وہ تھا لا الہ الا اللہ، یعنی ایک یہ کہ اللہ پر ایمان لے اور پھر اس کے ساتھ تمام ایمانیات، آخرت کے دن پر ایمان، اور یہ سب چیزیں اس سے جڑی ہوئی تھیں۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے، لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کیا مصیبت ہو جاتی کہ اگر یہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لاتے، یعنی اگر ان کو اس سے ان کا کیا چلا جانا تھا، یعنی اگر یہ نیکیاں تو کر رہے ہیں، نیک عمل تو کر رہے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا ایتھیسٹ وغیرہ ہیں، یا ایسے لوگ جن کا اللہ پر یا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ پھر بھی خرچ کرتے ہیں،
یعنی بہت سارے ایسے لوگ دنیا سے گزرے ہیں جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے بہت ساری چیریٹیز ورک اور بہت سارے ایسے کام کیے ہیں، لیکن ان کا اللہ سے نہ کوئی امید تھی، نہ ہی آخرت سے ان کی کوئی امید وابستہ تھی۔ تو یہاں پہ اللہ ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ ان کو ان کا اس سے کیا چلا جانا تھا اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو لکھ رہا تھا، کیونکہ دیکھیے کہ ایمان کے بغیر عمل زیرو ہے۔ آپ نے کوئی بھی عمل کیا ہے، اگر اس کے ساتھ ایمان وابستہ نہیں ہے، اگر آپ کا جو ہے صحیح خالص اللہ کی بندگی اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، صحیح ایک اللہ پر ایمان اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی انہوں نے اگر خرچ بھی کیا تو دکھانے کے لیے نہیں۔ کئی سارے لوگ ہیں، امیر لوگ، جو کہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے، یا کوئی بھی نیت ان کا میں بھی ان سے دنیاوی نفع ہو، ان کا نام اس سے بن رہا ہو، وہ سے جو ہے لوگوں کو دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کا جو دل میں نیت ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، وَإِن تَكُ، اور اگر ہو، حسنہ کوئی نیکی، یضاعفہ اس کو کئی گنا کرتا ہے، ویؤتی اور دیتا ہے، من لدنہ اپنے پاس سے، اجرا عظیما ثواب جو کہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ آپ نے بھلے کسی کو 1 روپیہ بھی دیا ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی دیا ہے، کوئی بھی آپ نے نیکی کی ہے، کوئی آپ نے کسی کا جو ہے کسی کو کسی طرح سے حسن اخلاق سے آپ پیش آئے ہیں، آپ نے کسی کی طرف دیکھ کے مسکرا دیا، کسی کی چھوٹی بہت مدد کر دی، کسی بھی طرح سے آپ نے کوئی بھی نیکی کی، تو اللہ کیا فرما رہا ہے، اس سے تو ذرہ برابر بھی نیکی چھپی نہیں ہے۔ یعنی ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ جو ہے اگر آپ پڑھتے ہوں کیمسٹری وغیرہ، ایک ایٹم، اس کی کتنی ورتھ ہوتی ہے، کتنا وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو وہ چھپی نہیں ہے۔ کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ فرماتا ہے اور اس پر کئی گنا اجر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو یوں کہا جاتا ہے کہ جو صدقہ ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ اس کی ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے جانور کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن تم اپنے صدقے کو دیکھو گے تو وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ یعنی آپ نے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے، ایک دانہ بھی کسی جو ہے چڑیا کو ڈال دیا ہے، یا کوئی بھی عمل کیا ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور اسے اپنے پاس سے اجراً عظیما ثواب دے گا، بہت ہی بڑا، یعنی بہت ہی زیادہ اجر دے گا۔ یعنی ہر چیز جو ہے انسان کی کیونکہ نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے، ہمارے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلتا، ہم کوئی چھوٹا سا عمل نہیں کرتے، لیکن فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کوئی چھوٹا عمل کرے، بڑا عمل کرے، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، کوئی بھی عمل ضائع نہیں جائے گا، اور ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں سے آگے پھر نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی پڑھا سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہم نے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہماری کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اسے درگزر فرمائے، اور ہمیں بھی اس طریقے پر، اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہدایت اس نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔